تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے پیغام ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے ساتھ اعجاز احمد حاضر خدمت ہے۔ کبھی کبھی اقبال بہت یاد آتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیز۔ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ آگے بڑی بات، کشتی نوح سے ہوتی ہوئی یہ کہانی نمرود کے دربار میں پہنچتی ہے اور وہاں پر بھی کشمکش ہے۔ چلتے ہوئے یہ سلسلہ میدان بدر میں پہنچتا ہے اور 17 رمضان، ہم رمضان میں ہیں، غزوہ بدر کے حوالے سے معروف۔ اس دن ہر طرف یہی بات ہوتی ہے۔ یہ غزوہ بدر کیا ہے؟ کب ہوا؟ اس کے اسباب کیا بنے؟ کیا کوئی فوری واقعہ ہے یا کوئی پیچھے تفصیل ہے؟ اس میں ہوا کیا؟ بڑی دلچسپ کہانی اور سچی کہانی، اور پھر اس کے نتائج تب کیا نکلے اور اب کیا نکلنے چاہیے۔ اس ساری گفتگو کے لیے، یوم الفرقان پر بات کرنے کے لیے، حق اور باطل کو اس کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے دو انتہائی محترم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، ممبر ہیں قرآن بورڈ کے۔ دین کی ترویج کے حوالے سے آپ کی خدمات قابل رشک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جو روز تشریف لاتے ہیں تو ہم جیسے عامیوں کے لیے یہ عزت افزائی کا باعث ہے۔ آپ کا روز آنا ہماری سرپرستی ہے۔ ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ اسوا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں جو خدمت خلق کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اپنی جوانی میں ہی آپ نے بزرگوں والے کام شروع کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے، جب ڈاکٹر صاحب ہم وقت دیتے ہیں تو زندگی کا ایک حصہ مختص کرتے ہیں، بڑی قابل قدر بات ہے۔ غزوہ بدر کیا پہلی لڑائی تھی؟ اس سے پہلے کچھ چیزیں تھیں، اور پھر یہ وجود میں کیسے آ گیا؟ سوال مختصر ہے لیکن جواب تفصیل سے چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں ایک بات کی، یوم الفرقان۔ جی، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ قرآن نے اپنے آپ کو جی، فرقان کہا ہے۔ جی بے شک۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا جی جی کہ پہلے تورات اور انجیل نازل کی تھی، من قبل هُدًى للناس، پہلے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب یہ اب ہے۔ اللہ نے یہ فرقان نازل کر جی دیا۔ ٹھیک۔ اور جیسا کہ آپ نے مفہوم بھی انٹرو میں بتا دیا کہ حق اور باطل میں فرق کر دینا۔ جی بے شک۔ اب قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول کا آغاز ہونے کے بعد جی 13 سال مکہ میں رہے، جی بے شک، پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے ہجرت کر گئے۔ گئے۔ پھر جو دوسری ہجری کا جی، دوسرے سال کا جو رمضان ہے، جی جی اس میں جا کے ایک جنگ ہوئی ہے۔ جی جی اس جنگ کے دن کا نام یوم الفرقان ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد پورا ہونا شروع ہوا ہے وہ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وگرنہ تو قرآن نازل ہو گیا تھا، تو یوم الفرقان تو جا کے آیا 15 سال بعد۔ جی 15 سال ہو گئے۔ تو اصل میں قرآن کا جو نزول کا مقصد ہے وہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں، جی جس کو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے لِيُحِقُّ الْحَقَّ
ہاں تاکہ وہ حق حق کو واضح ہو واضح کر دے، واضح ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا. سبحان تو اللہ. واضح حق ہمیشہ واضح اس وقت ہوتا ہے جیسے آپ سورۃ العصر جو ہے اس کو دیکھ لیجئے جی کہ اس میں ایک ترتیب ہے، جی جی اور ترتیب کیا ہے؟ ایمان. ان الانسان لفی خسر جی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی ٹھیک. تو یہ صبر کا جو موقع اس وقت آتا ہے جب ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے ہمیشہ باطل جو ہے اس نے ٹکرانا ہوتا ہے، جی ٹھیک. اور ٹکرا کے اس نے مٹ جانا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہی مٹ جانے کے لیے ہے. ان الباطل کان زہوقا، وہ ہے ہی اس لیے. اور حق جو ہے وہ اس نے ثابت ہونا ہوتا ہے، اس نے واضح ہونا ہوتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دین آیا غالب ہونے کے لیے. لہٰذا اس غلبے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پورے نظام کو، یعنی دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں. نمازیں روزے تو ہر جگہ پہ ہو سکتی ہیں. جی ٹھیک. دین جو ہے وہ پورے سسٹم کا نام. اب دیکھتے ہیں نا، میں آتا ہوں فرقان کی طرف، بات ذرا تھوڑا سا اس کا تناظر وسیع ہو رہا ہے. جی جی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جی کے قصے میں اللہ کریم سورہ یوسف کے اندر فرماتا ہے کہ اس اپنے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام جو دین الملک کے تحت نہیں رکھ سکتے تھے. جی ٹھیک ہے. اب بادشاہ کا جو دین ہے اس کی باقی بحثوں سے قطع نظر، جی جی امیگریشن کا قانون بادشاہ کے دین میں آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب جب اللہ کا دین ہوگا، جی ٹھیک. دین الملک کی بجائے دین اللہ ہوگا، اللہ کا دین ہوگا، تو وہ گویا صرف نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے اور مسجدوں تک محدود نہیں ہوگا، اس کے اندر امیگریشن کے قانون بھی اس کے اندر ہوں گے. سبحان اللہ سبحان. لہٰذا اب اس دین کو جب آپ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ نہ ہو. لہٰذا ہوا اس ٹکراؤ کی عملی صورت جا کے پوری اس دن ہوئی. شروع تو اسی دن ہو گیا جس دن قرآن کا نزول شروع ہوا. اس کی عملی صورت اس دن ممکن ہوئی جس دن غزوہ بدر ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، آپ سب کے لیے اہل مکہ نے عرصہ حیات تنگ کیا. جی ایسی ہجرت حبشہ ہوئی. جی ٹھیک. پھر دوسری دفعہ ہوئی. جی ٹھیک. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کے بھی ارد گرد کی بستیوں میں کوشش کی. لیکن یہ سب ایک واقعات کا سیکوینس بڑھتے بڑھتے بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اذن ملا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں. جی بے شک. وہاں آ کے جو میثاق مدینہ ہوا ہے وہ تو ایک گویا ایک سیٹلمنٹ تھی. جی. وہ کوئی ریاست کا دستور نہیں تھا، اگرچہ بہت سارے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ پہلا تحریری دستور ہے. تو دستور تو وہ قرار پایا اور بن گیا. بنیادی طور پر وہ ایک دفاع کا معاہدہ تھا. جی ایسے ہی کہ چونکہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے دشمن، اور دشمنوں نے پیچھے آنا ہی تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ایک معاہدہ کیا اور سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا کر لیا، اور یہ طے پایا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے. سیرت نبوی جانتی تھی کہ آئے گا، لہٰذا سب مل کر مقابلہ کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگ جو ہیں وہ بدعہدی بھی کرتے رہے، یہودی بھی ساتھ چھوڑ گئے اور سب ساتھ چھوڑ گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں تھے، صحابہ کرام حالت جنگ میں تھے. یہ جو پہلے 2 سال گزرے ہیں یہ بھی حالت جنگ میں گزرے ہیں. جی ٹھیک. اور جو اس کے پہلے بھی جتنی مہمات ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی مہمات ہوئیں، وہ بھی ساری یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان حالت جنگ میں تھے. جی ٹھیک. اس حالت جنگ میں بدر کا ٹکراؤ ہونا، جی جی یہ پہلا مارکا تو ہے، جی لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش پہلے دن شروع ہوئی. حق اور باطل کی کشمکش تو پہلے سے جاری تھی. اور یہ جو مارکا ہوا ہے، یہ مارکا گویا حق اور باطل کی اس کشمکش میں حق کو فاتح قرار دینے اور حق کو غالب کرنے کی ایک اس عمل کا آغاز ہوا ہے کہ غزوہ بدر ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایک ایسی قوت کے طور پر پوری صرف عربوں کے اوپر نہیں بلکہ پوری تاریخ میں ایک ایسی قوت کے طور پر منوا لیا کہ وہ جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں اور اپنی ان تعلیمات کو جو وحی الہی کے ذریعے سے ان کو پہنچی ہیں ان کو سچ ثابت کر کے دکھانا بھی جانتے ہیں. اس وقت کی دنیا چونک گئی ساری کی ساری کہ یہ کیا ہوا ہے. جہاں جہاں یہ خبریں پہنچی ہوں گی، اگرچہ آہستہ آہستہ پہنچی ہوں گی، موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب سختی تھی موسم کی بھی، رمضان کا بھی آغاز ہوا تھا، مسلمانوں کے حالات بھی.
ان حالات میں وہ قوت کون سی ہے جو مسلمانوں کو لے آئی ہے؟ اور ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، محبت ہے، تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے دعوے دار تو آج ہم جیسے بھی ہیں سارے لوگ، لیکن اس زمانے میں ان لوگوں کو لے آنا اور اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دینا، کچھ واقعات میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سنیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائیں، اور جو اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ یوم الفرقان کیا ہے، اور جہاں سے آپ نے ستیزہ کار کے حوالے سے بات شروع کی وہ بڑی شاندار ہے اس حوالے سے کہ یہ تو شروع سے ہی ایک معاملہ درپیش ہے، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ حق و باطل اسی طرح سے، اور یہ رسم گاہ ابھی بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ قیامت سے پہلے انشاءاللہ ایک دفعہ اسلام کی حکومت، ایک غالب حکومت آئے گی انشاءاللہ۔ یہ جو صورتحال ہے کہ موسم سخت تھا اور حالات ایسے دگرگوں تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو، ان نفوس قدسیہ کو جن کو چنا ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہیں جن کی 13 سال وہاں پر آزمائش لے کر جی بالکل ان کو ان ساری سختیوں سے گزارا گیا۔ جی ٹھیک۔ اب اصل میں امتحان، اگر ہم وہ منظر اس کو ویژلائز کریں نا کہ جب آپ میدان بدر میں ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس اشیرو، مجھے مشورہ دو، بار بار آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی خوبصورت بات کرتے ہیں، اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ صحابہ نے کہا کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ تو کھڑے ہوئے، انہوں نے اتنی شاندار باتیں کی کہ وہ ہم سب چاہتے کہ ہمیں یہ اعزاز مل جائے، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ ان کی بات کے باوجود بھی آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، کیوں؟ اب یہ پہلی بڑی آزمائش تھی انصار مدینہ کے لیے۔ کیوں؟ ایک تو ایک اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے میثاق مدینہ کی طرف، اس سے پہلے جو آپ نے جب بیعت عقبہ ثانیہ لی تھی تو اس میں بھی ایک معاہدہ ہوا ان سے، اور اس میں حضرت جو عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بار بار اس بات پر تاکید بھی کی کہ یہ بڑا مشکل معاملہ، یہ بات دھیان سے کریں کہ یہ حفاظت کرنا پڑے گی اور اس میں سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے، تم لے کے جا رہے ہو۔ آج اس کے لیے آپ بار بار مشورہ کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انصار کے ساتھ بھی یہ طے تھا کہ شہر کے اندر وہ آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، جی ٹھیک، اور وہ آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے آل اولاد اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شہر سے 70 کلومیٹر باہر کی بات ہے، اور یہاں کے لیے وعدہ نہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور یہاں کے لیے وہ معاہدہ بھی کارگر نہیں ہے جو میثاق مدینہ کی صورت میں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ مشکل امتحان تھا انصار کا، ان کی طرف سے جب ان کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے اور ہم پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں سمندر میں داخل ہونے کو کہیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ امتحان تھا، اور اصل میں یہ اس امتحان میں کامیابی ان نفوس قدسیہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا اعزاز ہے، سبحان اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف کہنے کی حد تک، آپ نے کہا نا کہ ہم بھی دعوے دار ہیں، ہم دعوے دار ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب آزمائش کی باری آتی ہے تو پھر وہاں بڑے بڑے ان کے قدم جو ہے وہ لرزشات کا شکار ہوتے ہیں، لرز جاتے ہیں، پانی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ مثلا میں ایک مثال غزوہ بدر میں سے یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا امتحان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر کتنا اعتماد ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پہلے ہی تلواریں کم ہیں، پہلے ہی اسلحہ کم ہے، تو آپ ایک چھڑی انہیں تھما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پلٹ کے اس صحابی نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا دے رہے ہیں مجھے، مقابلہ تو ادھر تو وہ سرتا پا آہن پوش ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہے اور آپ مجھے کیا دے رہے ہیں۔ یہ امتحان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات پر اعتماد کا، قیادت پر اعتماد کا، اور آپ کی اطاعت کا، اور آپ کی فرما برداری اور آپ کے لیے جاں فروشی کا، اور اس اعتماد کے امتحان میں صحابہ کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اس لیے بھی کامیاب ہوئے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین تھا، یہ اصحاب بدر ہیں۔ اور اب مثلا وہ مثال دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی غزوہ بدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی مجھے وہ جگہ نشاندہی کی کہ یہ ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، یہاں فلاں مرا پڑا ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں ذلیل ہوگا،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی تو باقی لوگ تو اپنی اپنی فکر میں تھے، میں سب سے پہلے نکلا کہ وہ جو اللہ کے نبی اور اسلام نے بات ارشاد فرمائی تھی وہ کیسے پوری ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہیں یہ کافر مرے پڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے مشکل موسم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تدابیر اختیار کی ہیں. آپ نے جو حالات ہیں وہاں کے ان کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور صحابہ کے مشاورت کو بھی مانا. حضرت حباب کے مشورے سے آپ نے آخری جو وہ حوض ہے اس پر آ کے اپنا پڑاؤ کیا ہے. پھر آپ نے ریتلی زمین کو چنا ہے. پھر آپ نے سورج سے مخالف یعنی سورج آپ کی پشت پر آتا تھا. یہ ساری چیزیں بطور قائد کے آپ نے کی ہیں. لیکن میرا نقطہ ہے کہ سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ جن کو وہ 13 سال والے تو وہ تو پورے نکلنے ہی نکلنا تھے. یہ جو ابھی جن کا پہلا بڑا امتحان تھا یہ امتحان میں کس طرح سے اس اعتماد کے حوالے سے کامیاب دکھائی دیتے ہیں. یہ ان کا پہلا امتحان تھا اور اسی امتحان پہ اسی سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جیے وہ دلیل پر جیے اور جو مرے وہ دلیل پر مرے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا کہ جو دلیل والی جماعت ہوتی ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کے قول فرامین پر کتنا اعتماد ہوتا ہے. وہ پھر ظاہری حالات کو نہیں دیکھتی. اسی لیے اقبال نے آپ نے اقبال سے بات شروع کی تھی تو اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. یہ اعتماد کی بات تھی اور میرے لیے تو یہی سب سے بڑی بات ہے. تازگی ایمان کیفیات میرے جیسے عامی جو ہیں ان کے اندر بھی ذرا ہلچل ہو رہی ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر قبولیت حق کی صلاحیت پیدا کر لی جائے اللہ کی محبت میں تو پھر باتیں دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ان کیفیات کا ارتقاء آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے اور ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام رمضان کی خصوصی نشریات افطار کے وقت میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے یو کے اور یورپ کے جو دوست ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے غزوہ بدر پہ اور اس کے نتیجے میں ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. تربیت ہماری ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کیفیت ہے اس کی تفصیلات ذرا اور اس کے نتیجے میں میرے لیے میرے ناظرین کے لیے روشنی کیا ہے اس پر فرمائیے. اصل میں میرے خیال میں اس میں روشنی کا نقطے بے شمار ہیں. امتحان کے پہلو بھی کئی ہیں. جیسے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں امتحان تھا صحابہ کا. اس میں کئی امتحان ہیں، کئی طرح کے کئی پہلو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزوہ بدر کو دو طرح سے تھوڑے سے ابہام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ایک تو ابہام یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دفاعی نوعیت کا غزوہ تھا اور کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں یہ اقدامی جنگ تھی. جو لوگ اقدامی کہتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ حالت جنگ میں مبتلا کرنے والے تو قریش مکہ تھے. تو جنگ تو انہوں نے ہم بدؤکم اول مرہ، تو شروع تو انہوں نے کی تھی. تو جنہوں نے شروع کی ہوتی ہے تو وہ اس کے مقابلے میں تو پھر ڈیفینس ان کا ہے ڈیفینس. اور پھر ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت خطرہ میں مدینہ کے اندر خطرہ محسوس کرتے تھے، پیرا لگاتے تھے، مختلف باتیں وہ ساری چیزیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ مسلمان حالت جنگ میں تھے. لہٰذا اس کو اگر دفاعی کہتے ہیں تو اس میں پھر ایک اور کنفیوژن جو ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دفاعی طور پر ان کو لڑنا پڑا، جنگ مسلط ہو گئی، اور وگرنہ یہ تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے. اچھا، اس میں پھر بالکل سیناریو بدل جاتا ہے. وہ امتحان ہی نہیں رہتا کہ نکلے تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے، آگے سے جنگ ہو گئی اور جنگ والا قافلہ آ گیا اور یہ ساری چیز ہوگی. حالانکہ میرے خیال میں اس میں جو جیسے باجوہ صاحب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور حضرت سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جو انصار میں سے ہے ان کی بات کر رہے تھے. یہ واقعات سیرت جو ہے میرے خیال میں ان میں تھوڑا تقدیم و تاخیر ہوئی ہے جی ٹھیک بیان کرنے میں. واقعات تو یہ سارے درست ہیں لیکن تھوڑا سا اگر آپ ان کا سیکوینس قرآن حکیم کی اس آیت کو سامنے رکھ کے بنا لیں تو جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَانِ دونوں میں سے ایک دو قافلوں میں سے ایک قافلہ تمہیں ملے گا جی ٹھیک انہا لکم وہ تمہیں ایک ملے گا جی ٹھیک اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ جو انہا غیر ذات الشوکتی تو تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارے وہ جو بغیر اسلحے والا ہے نا وہ تمہیں پکڑے. میں تو سادہ سا سوال کرتا ہوں اگر یہ سچویشن بعد میں کریٹ ہوئی تھی تو دو قافلے تو اس وقت تھے ہی نہیں جب مسلمان مدینے سے نکلے تو دو میں سے ایک کا وعدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک. اب دیکھیں آپ اس سیکوینس کو دیکھیں. ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے ابو سفیان کا جی جی اس نے پیغام بھیجا جی وہاں پیغام بھجوا دیا ابو جہل کو پیغام ملا ہے اس نے ایک قافلہ تیار کیا جی ٹھیک قافلہ تیار کر کے وہ مقابلے کے لیے نکلا. جی ٹھیک جب وہ نکلا ہے مکے سے جی جی یہ قاصد پہنچا قافلہ تیار ہوا پھر وہ مکے سے نکلا ہے جی ٹھیک تو دو تو اس وقت ہوئے نا جی ٹھیک دو قافلے. اس سے پہلے تو دو تھے ہی نہیں پہلے ایک تھا اس سے پہلے تو ایک تھا. جی تو ٹھیک اس کا مطلب ہے مسلمان جب مدینے سے نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو لے کے نکلے تھے تو بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ جیسے غزوہ فتح مکہ کی بات کر لیں یا کسی اور کی بات کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی میں سے ایک پہلو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ بالعموم وہ پورا پلان سامنے نہیں رکھتے تھے اور بتاتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ جنگ ہوگی. جی ٹھیک اس کی بھی میں آپ کو ایویڈنسز دیتا ہوں. میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ جنگ ہوگی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا کہ جنگ ہوگی. آپ نے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بھئی دو میں سے ایک قافلہ میں ملے گا. جی ٹھیک. اب صحابہ اکرام کی تڑپ یہ تھی کہ ہمیں وہ والا مل جائے. غیر الشوق. اب یہ بتا دیا گیا کہ دو میں سے ایک ہوگا تو ان کا خیال تھا تجارتی قافلہ مل جائے. تجارتی قافلہ یہی کہے جا رہے تھے ذرا اسباب ہو جائیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میری بیٹی رقیہ جو ہے اس کی تیمارداری کرو. جی ٹھیک. اور بیمار تھی تمہیں اجر ملے گا پورا. سبحان اللہ. کس کا؟ جنگ کا. مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا. اللہ اکبر. اور دیا بھی گیا. تو وہ پھر دیا بھی گیا. اور امام بخاری نے جو اصحاب بدر کی فہرست دی ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام ہے. جی بے شک. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ آپ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر وہاں جا کے بھی اب دیکھیں نا وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ قافلہ پہاڑ کی دوسری جانب تھا. وہ جو پانی پینے والے پانی لینے والے کو پکڑا انہوں نے اور پکڑ کے مار رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ دوسرے صحابی تھے اور ان کو مار رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں تم کس قافلے سے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ابو جہل کے قافلے سے. اس کو پھر مارتے ہیں. ابو سفیان والا قافلہ کدھر ہے؟ اچھا وہ پھر مارتے ہیں. پھر مارتے رہے. بالآخر وہ بیچارہ مار کھا کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بالآخر کہتا ہے میں ابو سفیان کے قافلے سے ہوں. جی ہاں. پھر اس کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ فرمایا جب تک وہ سچ بولتا رہے تو اس کے مارتے رہے. جب جھوٹ بولا تو اس کو چھوڑ دیا. تو بہرحال میری گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو امتحان تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب مدینے سے لے کے نکلے تھے تو اسی وقت اس امتحانی کیفیت کا بتا دیا تھا. اور لیکن نکلے جلدی میں تھے. یہ بات بہرحال درست ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو اپنے باہر گئے ہوئے تھے وہ نہیں جا سکے اور جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے جو آپ نے سفر کیا اور جس وقت جہاں اس وقت مقام بدر ہے آپ اس کو دیکھ لیں وہ بھی سفر جو ہے وہ سارے کا سارا پیش قدمی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے تو یہ ڈیفینسو. ایک اعتبار سے یہ دفاعی جنگ ہے کہ جنگ انہوں نے مسلط کی تھی لیکن اس جنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر پیش قدمی فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ جو ٹکراؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم تھی اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر جو فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کی جو جڑ کاٹی جائے اور حق کو واضح کیا جائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پوری کیفیت کو ہم گویا دفاعی بھی کہیں گے اور ایک اعتبار سے یہ اقدامی بھی ہے. لیکن
اوور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ جنگ کی ابتدا نہیں کی تھی، انہوں نے کی تھی جی ٹھیک، اور یہ پالیسی واضح ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ جی غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ یعنی غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا، ساری پورا عرب گویا اکٹھا ہو کے آ گیا مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے۔ جب وہ ختم ہو گیا، محاصرہ ختم، وہ چلے گئے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، جی جی آپ نے فرمایا الآن نغزو، ہاں اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم لڑیں گے ان سے، ہم جائیں گے، ولا یغزون، اب وہ نہیں لڑیں گے، جی جی وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ لہٰذا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے ہیں، آپ وہاں بھی گئے ہیں، خیبر بھی گئے ہیں، تو اسی طرح تبوک بھی آپ تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ جو دفاعی اور اقدامی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تو غزوہ احزاب سے پہلے کی جنگوں کی نوعیت اور ہے اور غزوہ احزاب کے بعد کی جنگوں کی نوعیت اور ہے، لیکن غزوہ بدر چونکہ پہلا مارکہ تھا، اس کے اندر بہت ساری نزاکتیں تھیں، ان ساری نزاکتوں کو ملحوظ رکھا گیا۔ تو اکیلے انصار کا امتحان نہیں تھا، مہاجرین کا امتحان اس سے بھی بڑا تھا کہ جن سے لڑنے جا رہے تھے وہ ان کے رشتہ دار تھے، لہٰذا یہ تو ایک دو طرفہ ایک بہت ہی بڑی ایک نازک صورتحال تھی۔ پھر ان کے پاس نہ سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس وسائل تھے، اور ایک اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جا کے لڑے۔ اس لیے یہ اصل میں ہمارے لیے اس کے اندر سوال یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ افرادی قوت کی بنیاد پر یا وسائل کی فراوانی کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی۔ جی ٹھیک، جنگیں ہمیشہ جیتی جاتی ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر۔ کم من فئۃ قلیلۃ، لہٰذا غزوہ بدر سے لے کر آج تک پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی جس میں مسلمان وسائل اور افرادی قوت کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ ہوں اور انہوں نے پھر جنگ جیتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، ہمیشہ وہ جنگ جیتی ہے جس میں یہ کم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ وسائل میں یا افرادی قوت میں زیادہ ہوں گے تو ان کا فوکس چینج ہو جائے گا اور بھروسے کا اور توکل کا جو جیسے کچھ غزوہ حنین میں ابتدائی طور پر غزوہ حنین میں ہوا، اور اس میں اسی لیے ہوا کہ ہم 12,000 ہیں، سبق سکھایا گیا، اور صحابہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ہم تو 313 تھے جب ہم نے دشمن کو ہرا دیا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی یہ سب سے بڑا لشکر تھا افرادی قوت کے اعتبار سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود ایک دفعہ سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جی بے شک، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی تھی کہ پھر وہ لوگ واپس جڑے۔ لہٰذا اس میں سبق وہی ہے کہ اللہ کی مدد اور ایمان یہ جنگوں کی اور مسلمانوں کی فتح کا باعث بنتا ہے، نہ کہ افرادی قوت اور وسائل کی فراوانی۔ ڈاکٹر صاحب بڑا وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ایک چیز جو اوفینسو ڈیفینسو اور چیزیں، یہ ایک علمی بحث بھی ہے اور سمجھنے کی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی صاحب کمر ٹوٹ گئی غزوہ بدر والے دن اہل کفر کی اور کفر کی، اس امت کا فرعون مارا گیا، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، لمبی فہرست ہے، اور ایک ایک کر کے سارے بت ڈھہ گئے ہیں اقتصاد کے، اور جڑ کٹ گئی ہے۔ تو اس کے اس وقت اثرات فوری کیا تھے اور بعد میں نتائج کیا نکلے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی شاندار وضاحت کر دی ہے۔ یہ جو شروع میں ایک بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا، جی، تو یہ فرقان اس اعتبار سے بھی کہ جو طاقت کا توازن تھا اس سے پہلے، جی، اس حوالے سے غزوہ بدر نے مسلمانوں کو وہ فتح اخلاقی طور پر بھی اور اوورال جو سماجی اعتبار سے حیثیت کا تعین ہونا تھا وہ کر دیا۔ جی ٹھیک، مثلا ایک بات میں اس سے پہلے یہ کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ جب شامی وہ قافلہ جا رہا تھا شام، تب بھی آپ نے اس کا کچھ تعاقب کیا، اور پھر اس کے بعد یوں سمجھے گھوم کے آپ بدر پہنچے تھے۔ جی جی، گویا یہ مدینہ کی ریاست، اس سے پہلے ریاست ڈکلیئر نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی، تو یہ اس کی حدود بندی بھی ہو رہی ہے کہ جتنی حدود تک آپ جا رہے ہیں، آپ مختلف قبائل سے مختلف لوگوں سے ملتے جا رہے ہیں، اور یہاں آ کے آپ نے ایک حد بندی کر دی اور پھر اس سے مقابلہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سچا ہے۔
اور اللہ نے اپنا وعدہ، وہ وعدہ جس چیز کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی اس بات کی، جی ہاں آپ اپنی جنگی حکمت عملی کے طور پر یہ تھی کہ بتانا نہیں، اس کی وضاحت نہیں، اوپن نہیں کرنا، اور اس وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ بڑے بہت کافی حد تک مخلص مومنین رہ گئے پیچھے، انہوں نے اس کی وہ اہمیت نہ سمجھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو ہے وہ قافلے کی بات ہے۔ حضرت اسید بن حضیر کی مثال بڑی واضح اس میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی اگر آپ کو پتہ ہوتا جنگ ہے تو آپ ضرور جاتے۔ جی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ ان مکہ قد القت افلاذ کبد، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اس نے ڈال دیا تمہارے سامنے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ مکہ کو جو حیثیت حاصل تھی سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، مرکز تھا، پورے مرکز تھا، جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ابو جہل کو جب یہ پیغام ملا ابو سفیان کا کہ واپس آ جائیں، ہم خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں، بنو زہرہ بھی واپس چلے گئے، تو اس نے کیا کہا کہ ہم یہاں میلہ لگائیں گے، ہم یہاں شراب اور شباب کی مستی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہماری طاقت اور قوت، اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نکلے ہیں تو ہمارا معاملہ جو کیسے ہے۔ بلکہ اس نے پہلی تقریر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تب تک ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو پکڑو، رسیوں میں جکڑو، پھر ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا سامنا اور پالا کس سے پڑا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ کے وعدے، سبحان اللہ، کہ ہم ان کو لائیں گے، اور آپ نے پہلے سے بتایا تھا، کئی ایک مواقع پر آپ نے مکہ میں ہی یہ باتیں بھی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ، بلکہ امیہ کے بارے میں تو براہ راست آپ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور وہ ڈرتا ہوا نکلتا بھی نہیں تھا، اس کو جو ہے وہ عقبہ یا عقبہ بن ابی معیط جو ہے اس کی شرارت کے ساتھ اس کو لایا گیا۔ خود یہاں عتبہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سرخ اونٹ والے کے پاس خیر ہے، کیونکہ وہ اس وقت لڑائی کے مخالف تھا، لیکن اکسایا گیا اور وہ بھی سب سے پہلے کام آیا۔ اپنی جو تعصب ہے، عصبیت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ساری قیادت کو، بنیادی مرکزی قیادت کو قتل کروا کے، اور پھر جو ان کا انجام ہوا اور جس طرح سے ہوا، آپ دیکھیں کہ تکبر کا عالم کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کی گردن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا، اور وہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کبر کا، نخوت اور تکبر کا اور فرعونیت کا وہاں پہ دھڑم تختہ کر دیا ایک بات۔ پھر اس سے اگلی بات اگر میں یہ دیکھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اٹھوا کر جب اس بدر کے کنویں میں پھینکوایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم واپس نکلے تو یہاں آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فلاں بن فلاں، یعنی نام لے لے کر پکارا کہ اے فلاں بن فلاں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں جو بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو آج تمہیں یہ بات کیسی لگتی ہے؟ اور جو وعدے اللہ نے ہمارے ساتھ کیے، وہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیے وعدے تو پورے کر دیے، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تمہیں کس وعدے پر تم اتنا تکبر، اتنی نخوت۔ اور اس سے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں اور آئی کہ جب عتبہ اور شیبہ طائف سے اپنے اس باغ سے نکلنے لگے، تلواریں اکٹھی کر رہے تھے، اپنے ہتھیار لے رہے تھے، تو وہ اداس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ پڑا اور آپ کے قدموں کو چومتا رہا اور مسلمان ہو گیا، آپ کے پاس انگور لے کے آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ نبی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، تم نہ جاؤ، یہ جنگ تمہارے لیے خوفناک ہوگی، نبی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا انجام جو ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اور انجام کیا ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں کہ جب نبوی تحریک کے ساتھ اگر صحیح طور پر اپنی بنیادوں پہ نبوی تحریک کھڑی ہو جائے آج بھی، تو اگر اس کا مقابلہ ہوگا تو اس کا انجام آج کے کفر کا اور آج کے تکبر کا بھی وہی ہوگا جو کل بدر میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مراد یہی ہے کہ وعدوں کی بات آپ یوسف فرما رہے ہیں، تو وعدے پہلے بھی ہو چکے تھے، اور وعدے تواتر کے ساتھ ہو رہے تھے، 1000، 2000، 3000، 5000 ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تسکین قلبی کے لیے، اور نازل ہوئے اور انہوں نے گردنیں اڑائیں۔ یہ سارے سلسلے تاریخ کے ورق پہ محفوظ ہیں، ہمارے دلوں کے ورق پر بھی ان کو محفوظ ہونا چاہیے۔ ایک وقفہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج اور میرے آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے وہ ہم نے اخذ کرنا ہے اپنے علماء سے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت،
بندہ ہے مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ ہے مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات افطار کے وقت میں دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر پر۔ تو غزوہ بدر پر ہر دفعہ بات ہوتی ہے، اور ہر دفعہ تازگی ایمان کے لیے ہمیں بہت کچھ اس سے ملتا ہے، اور آج تو باتیں بھی ایسی ہو رہی ہیں جن میں علمی مباحث بھی ہیں اور بڑے خوبصورت نکات۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ قید کر لیے گئے، 70 مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، اور اب ان قیدیوں کو لے کر جایا جا رہا ہے اور وہاں پہنچے بھی ہیں۔ وہاں سے لے کر وہاں تک کی کیفیت اور پھر ان کی رہائی کے معاملات، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو وہاں سے قید ہوئے، جی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ کہ کیا کیا جائے۔ کچھ نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر خاص طور پہ ان کا یہ مشورہ تھا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر وہ شخص جو جس کا زیادہ رشتہ دار ہے وہ قتل کرے۔ اب ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ رشتہ داری خون کی نہیں ہوتی، رشتہ داری ایمان کی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، اور بھی مشورے تھے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ جی ٹھیک۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ کافر کوئی، اور کافر بھی وہ جو مجرم ہیں، جی، تو ان کو جب پکڑا جائے اور وہ تمہاری گرفت میں آ جائیں تو ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہونا چاہیے حتیٰ یثخر فی الارض، جب تک ان کی خون نہ بہایا جائے۔ تو گویا اس وقت تک یہ کتنے، یعنی باجوہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ ان کا تکبر اور نخوت اور ان کی کیا کیفیت تھی، تو ان کا غرور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جی ٹھیک۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے ایک بات فرمائی کہ اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، ٹھیک، اب جو پہلے سے طے شدہ بات کیا تھی؟ پہلے سے طے شدہ بات یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ گویا اللہ نے سکھا دیا تھا اور پہلے سے بتا دیا تھا کہ ویسے اصولاً جو ہے ان کے دھاک بٹھانے کے لیے ان کو قتل کر دیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک شخصیت کا، آپ کی شخصیت کا جو رحمت کا پہلو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں یہ بات، اب دیکھیں اس کے نتائج میں دیکھیں کہ اگر وہ قتل کر دیے جاتے تو پھر اس کے نتائج یہ ہوتے کہ ان کو جب قابو حاصل ہوتا ہے تو یہ قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ اب جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی، ان کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا اور لوگوں کی زندگیاں ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تو اعلاء کلمت اللہ ہے۔ لہٰذا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، کوئی کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترجیحات ہیں جو پہلے سے طے کرنے کی بات تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار کیا، اور اس کو اللہ کریم نے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو درست کہا گیا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو یہاں پہ گویا ٹھیک نہیں سمجھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زیادہ بہتر تھا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمومی طور پر طبی قانون کے تحت اور طبی فیصلے کے تحت یہ ہونا چاہیے تھا کہ قتل ہو جاتے، لیکن ایک بات پہلے سے جو طے ہو گئی تھی وہ نہ اگر ہوئی ہوتی تو پھر تمہارے اوپر عذاب آتا، پھر کچھ اور۔ وہ طے شدہ بات کیا تھی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا پہلو تھا۔ آپ کے اخلاق کریمانہ نے قیامت تک کے لیے قائم رہنا تھا کہ پہلا جو مارکہ ہے جس کا جہاں غرور اور تکبر ٹوٹ رہا ہے ان کا، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رحمت کا یہ پہلو ہے کہ آپ ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ذرا ملا دیجئے، ساتھ قیدیوں کا ذکر ہو رہا ہے، حسن سلوک اور فضیلت علم، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک
اور وہ فدیے میں جو ظاہر ہے فدیے میں پھر جن لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ فدیے میں لے لیا گیا، اور جو پڑھے لکھے قیدی تھے، کافر اساتذہ مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے قیدی تھے، ان سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھا دیں. اب ظاہر ہے جو وہ فدیے کے طور پر قبول کر لیا گیا. یہ تو گویا علم جو ہے اس کو فدیے کے طور پر اس کو، بلکہ وہ اگر جس خاتون کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروایا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ یاد کروا دینا، تو گویا جہاں لوگ جو ہیں وہ کیلکولیشنز میں ایک دوسرے کے لین دین میں اور معاملات کے نمٹانے میں مال کو اہم سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس کی یعنی فدیے کی ایک بنیاد قرار دے کے علم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ صرف مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں قیدیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے یا قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. قیدیوں کو علم کی بنیاد پر اور علم کی اتنی اہمیت. اور پھر اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کافروں نے کوئی دین تھوڑی پڑھانا تھا. یہی ہے نا جی، کافروں نے پڑھانا کیا تھا؟ وہ جو علوم و فنون ہے دنیا کے، وہ چاہے لینگویج کی بات ہو، چاہے کسی زباندانی کی بات ہو، چاہے وہ معاشرتی علوم ہو، چاہے وہ سائنسی علوم ہو، تو وہ جتنے بھی رائج علوم ہیں ان علوم کو حاصل کرنا اور ان علوم کو مالی فوائد کے اوپر ترجیح دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اسوہ یہاں سے قیامت تک کے لیے یہ ایک چیز طے ہو گئی. بھائی صاحب یہ قید ہو گئے، یہ مارے گئے، وہاں خبریں پہنچ گئیں اہل مکہ میں، اور وہاں جو صف ماتم بچھی ہے اور جو کیفیات ہیں، ذرا اس پر بتائیے کہ ان کا کیا حال ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اگلے مارکے کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ کیفیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ایک تو جو دل کو لگی تو اس کا ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تگ و تاز کا مقصد جو ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہے اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ، اور یہ جو پیغام آپ نے دیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ ان قیدیوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے تھے. اور آپ کے جہاد کا مقصد خون ریزی ہے بھی نہیں، لیکن وہ جو ہو چکا تھا، یعنی 70 لوگ ان کے اور طاقتور اور بڑے بڑے نام مارے جا چکے ہیں. اور سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا تھا جو زمزم بن عمرو غفاری کے پہنچنے سے 3 دن پہلے انہوں نے سنایا اپنے بھائی کو، اور کہا تھا کہ کسی اور کو سنانا نہ، لیکن حضرت عباس نے ولید کو سنا دیا، اور ولید نے پھر اس کو جو ہے دیگر مجالس میں سنا دیا. تو اس پر اعتراض بھی کیا، اور جو خاندان بنو ہاشم کی عورتوں پہ انہوں نے تان بھی کسا. وہ خواب کیا تھا کہ جی وہ آئے گا اور ایک بڑا پہاڑ پھر آخر میں وہ ایک ٹکڑا گرے گا اور اس کے پتھر کے ریزے جو ہیں مختلف گھروں میں جائیں گے. تو گویا ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک مارا گیا اور بڑے بڑے نامور لوگ مارے گئے. تو جو بلکہ یہاں آپ دیکھیے کہ جب یہ واپس جاتے ہیں باقی ماندہ شکست خوردہ بگھوڑے جو ہیں واپس جاتے ہیں، اور پھر جب ہر گھر سے رونے کی اور آہ و بکا کی جو ہے وہ آوازیں بلند ہوئیں، تو پابندی لگائی گئی کہ کوئی روئے نہ اور کوئی ماتم نہ کرے. حالانکہ وہاں ماتم کرنے پہ یا رونے پیٹنے کی باقاعدہ طور پر ترغیب دی جاتی تھی، اور شعراء اس پر کلام لکھا کرتے تھے، اور مرنے والوں پر بڑے بڑے جو ادبی شہپارے جو ہیں وہ وجود میں آتے تھے. لیکن یہ چونکہ ڈیمورلائزیشن اس لیول کی تھی کہ اس سے منع کیا گیا، روکا گیا کہ اب کوئی روئے بھی نہ. اس کا سبب کیا ہے کہ جس طرح اس معاشرے کو اپنے طاقتور ہونے کا، معتبر ہونے کا، معزز ہونے کا اور حق پر ہونے کا جو زوم ان کو طاری تھا ان پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ملیا میٹ کر دیا. اب اس لیے رونا بند کیا گیا کہ آپ کی قوت طاقت تو آپ کا جو پورے عرب پر ایک غرور چھایا ہوا ہے اور لوگ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ بوسے دیتے ہیں، وہ تباہ ہوا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، یہ ان کی تحریک بھی ختم ہو گئی جو اسلام کے خلاف انہوں نے برپا کی تھی. اور پھر وہ لوگ جن کو آپ نے معاف کر دیا، اور فدیے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے علوم وہ سکھائے، ہو سکتا ہے علم الاعداد ہو سکتا ہے کہ لکھنا پڑھنا سکھایا ہو، کتابت سکھائی ہو، کیونکہ مکہ والے کتابت میں کافی ماہر تھے. تو یہ جو لوگ واپس گئے ہیں یہ مسلمانوں کے حسن سلوک کے قصے سنا رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بتایا تو ہوگا نا کہ خود وہ کھجوریں کھاتے رہے، روٹی ہمیں کھلائی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ خود فاقے میں ہیں اور ہمیں کھلا رہے ہیں، خود کھجوریں کھا رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، اور ہماری رسیوں کو نرم کروایا گیا. مطلب وہ جو حسن سلوک جا کے انہوں نے بتایا، اور مسلمانوں کی جو اخلاقی فتح جو ہے مسلمانوں کی، وہ معاشرہ مکے کے معاشرے پر غالب آئی کہ مسلمان
غالب آنے کے بعد بھی یہ سلوک کرتے ہیں. یعنی جتنے دن وہ ٹھہرے معاشرت بھی تو دیکھتے رہے نا. یہ بھی انہوں نے دیکھا. جی ہاں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا جو تقسیم کروائی گئی ہے اور پھر اس میں آپ نے مختلف جو پیمانے مقرر کیے ہیں, تو مال کی ہرس و ہوس نہ دیکھ کر بھی انہوں نے جا کے ظاہر ہے اپنے معاشرے میں اس پورے معاشرے کی تصویر کھینچی. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے ہمیں اس جنگ کو اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی ہے وہ صرف جنگی فتح نہیں ہے, وہ کردار کی بھی فتح ہے, وہ اپنے قائد کے احکامات کے تابع رہنے کی بھی فتح ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے جنگ جس طرح سے لڑی ہے. یعنی مکہ والے سمجھتے تھے, بلکہ جب وہ پہلا مارکہ ہوا اور پہلی جب مبارزت کی دعوت دی گئی تو انصار گئے تھے ان کے مقابلے میں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم آپ کے ہم پلہ نہیں ہمارے, آپ تو کسان ہیں, جو ہمارے جوڑ کے لوگوں کو بھیجو, ہمارے جوڑ کے لوگوں کو بھیجو. تو جن کو وہ اپنے جوڑ کا نہیں سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی, اخلاقی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, اور جنگی حکمتی عملی کے حوالے سے بھی. اور پھر ایک اور بات میں جو آخر میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے چونکہ اس جنگ کی ابتدا سے پہلے ایک آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمٌ. وہ ظالم تھے کیونکہ وہ دین کے دشمن تھے اور پھر معاشرتوں کے اور سماج کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی داد رسی کر کے اور مظلوموں کو غالب کر دیا کہ مظلوم جب حق کا جھنڈا تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دیتا ہے. وہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی کرتا ہے اور حالات بھی ان کے موافق کر دیتا ہے. لیکن اس وقت جب وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ظالم کی صف میں کھڑے ہوں گے, تو جتنے مرضی اخلاقی طور پر آپ کامیاب ہوں, آپ اس پر غلبہ نہیں پا سکتے. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے یہ بھی کہ میرے سننے والوں کے لیے غزوہ بدر کیا آج بھی ہے, اور اگر ہے تو میرا اور ہم سب کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو وہ جو ہم بات استاذ محترم کر رہے ہیں شروع سے ہی, اور میں بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ یہ تو بلکہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. یہ مارکہ تو ہمیں ہر وقت درپیش ہے, اور اصل میں ہم اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ تو ہر وقت ہمیں اسی طرح آمادہ کرتا ہے کہ آپ وہ جو کردار مسلمان کا تھا, مسلم کردار جس کو اقبال نے کہا بھی کہ فضائے بدر پیدا کر, وہ جو فضا ہم نے پیدا کرنے وہ ہمیں اپنے کردار سے پیدا کرنا پڑے گا. اور اس وقت بھی ہر وقت یعنی جو کافر ہے یا غیر مسلم ہے یا جو ہمارا مخالف ہے, جو دین دشمن ہے, وہی ایجنڈا ظلم کا مختلف طرح سے وہ ہم پر اس کو مسلط کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا رویہ, ہم مرعوب ہیں اس وقت, ہم مختلف جگہوں پہ مجبور بھی ہیں, مارے بھی جا رہے ہیں, قتل و غارت بھی ہو رہی ہے, ہم اخلاقی طور پر بھی اس وقت بہت ہی ڈیمورلائز ہیں, بری طرح سے ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. تو یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی بدر والی فضا, جہاں وسائل پر اعتماد نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مسلمانوں نے پوری تاریخ میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جو ہم نے جیتی ہو, آج کی موجود دنیا میں بھی جو ہم نے جیتی ہو اور ہمارے افرادی قوت ہم زیادہ ہوں اور برتری ہو اسلحہ کی. اور ابھی ہمیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ان کے مقابلے میں پہلے یہ بم بنا لے, تو ہم جب بنائیں گے تو وہ کیا بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, ہم جب بھی غالب آئیں گے تو ہم اپنے کردار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری طرح اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے سے ہم میں سے ہر ایک کو مارکہ بدر درپیش ہے, اپنے معاملات میں, اپنے سماجی معاملات میں, معاشی معاملات میں. ہم جب وہ بدر والوں کا رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ غالب آ جائیں گے. ماشاءاللہ. اس میں ایک آدھ فکرہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایڈ کر دوں. فوجیں دو ہی ہیں, ایک حزب اللہ ہے, ایک حزب الشیطان ہے. ہر لمحہ ہر قدم پہ لائن اپ ہو رہا ہے. اس کے لیے محاذ جنگ پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں پہ جو شخص بھی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے, اپنے کردار کو, اپنے گفتار سے, اپنے کردار سے وہ حزب اللہ کا سپاہی ہے کہ حزب الشیطان کا. یہ تو مارکہ ہر جگہ پہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی اس مارکے میں آپ اپنے آپ کو, اپنے لائن اپ کو سیدھا کر لیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہم اپنی خلوت میں بھی بدر میں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ میں کس فوج کا حصہ ہوں. ذرا کبھی تنہائی کے لمحات میں, کیوں تہذیب کو یہ مارکہ روح و بدن تو پیش ہے اور آگے تک چلے گا قیامت تک کے لیے,
تو میں کس صف میں شامل ہوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور ہونا چاہیے۔ خود کلامی کے نتیجے میں بعض اوقات تقدیر بدل جاتی ہے اور معاملات کہیں کے کہیں جا پہنچتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ سے سوال کریں اس رمضان میں بدر کے حوالے سے، اگر ہمیں محبت ہے اصحاب بدر سے، اگر ہمیں محبت کا دعویٰ ہے ان کے قائد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کہاں موجود ہوں، اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، یا میں کبھی اس طرف ہوں اور کبھی اس طرف ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ آپ سے بڑی خوشی ہوئی باجوہ صاحب مل کے، بڑا لطف آیا آپ کی باتوں کا بھی۔ استاذ تو استاذ محترم ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔